پاک فوج نے کرم اور اسپن بولدک چمن میں افغان طالبان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جوابی کارروائیوں میں تقریباً 50 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی پر افغان طالبان نے فائر بندی کی درخواست کر دی۔ ISPR کے مطابق آج صبح افغان طالبان نے بلوچستان میں اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے۔ حملے تقسیم شدہ دیہات کے راستے کیے گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 15 سے 20 افغان طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ افغان طالبان نے اپنی جانب موجود پاک افغان باب دوستی بھی تباہ کر دیا۔ علاقے کی صورتحال اب بھی کشیدہ۔ اطلاعات ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور طالبان مزید حملوں کی تیاری میں ہیں۔ افغان طالبان نے گزشتہ رات کرم سیکٹر میں بھی سرحدی چوکیوں پر حملے کیے تھے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 25 سے 30 طالبان اور فتنۃ الخوارج کے جنگجو ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کارروائیوں میں 8 افغان چوکیوں اور 6 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی من گھڑت ویڈیوز جاری کی ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں میں صداقت نہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی افغان طالبان کے حملوں کی مذمت۔ مسلح افواج کی جرت اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ افغان طالبان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر کے خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان طالبان، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش، کہا ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا انتہائی قابل مذمت ہے۔ ISPR کا بھارتی فوج کی من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے پر جواب رد عمل میں کہا، بھارتی مسلح افواج اور اس کے سیاسی آقاؤں کو پاکستانی صلاحیت اور عزم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہر جارحیتی اقدام کا جواب تیز، پختہ اور بھرپور انداز میں کیا جائے گا جو اگلی نسلیں یاد رکھیں گی۔ غیر ضروری گھمنڈ اور بیجا بیانات جنگی جنون بڑھا سکتے ہیں، جس سے جنوب ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھارتی فوج یہ حقیقت تسلیم نہیں کر پائی کہ انہیں معرکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ ہر ریاستی انتخابات کی طرح بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر یہ پروپیگنڈا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میں 93 رن سے ہرا کر 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ جنوب افریقہ کی ٹیم 277 رن کے ہدف کے تعاقب میں 183 رنز بنا کر آؤٹ۔ نعمان علی اور شاہین افریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کپتان شان مسعود نے کہا، ٹیسٹ چیمپئن کو ہرایا ہے، کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ جنوبی افریقی کپتان ایڈن ماکرم بولے، اس ٹیسٹ سے بہت کچھ سیکھا، اگلے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اسپنر نعمان علی نے عبدالقادر کا 47 سالہ پرانا قومی ریکارڈ توڑ دیا۔ نعمان علی 5 ٹیسٹ کے تسلسل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پاکستانی بولر بن گئے۔ نعمان علی نے کیریئر کے 16ویں سے 20ویں ٹیسٹ کے دوران 46 وکٹیں حاصل کی۔ عبدالقادر نے 1987-88 میں کیریئر کے 48ویں سے 52ویں ٹیسٹ میں 44 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستان کے نعمان علی پچھلے 12 ماہ کے دوران دنیا کے سب سے کامیاب اسپنر رہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف لاہور ٹیسٹ میں 10 وکٹیں لینے والے نعمان علی کا کہنا ہے کہ وہ ہر سیشن اور بیٹر کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں، اس لیے کامیابی ملتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کچھ دیر بعد ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ گزشتہ روز کراچی میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو پشاور جانے اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی تھی۔ PTI ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی نے کابینہ منتخب کرنے کا مکمل اختیار سہیل آفریدی کو دے دیا ہے۔ سہیل آفریدی منتخب نمائندوں یا ٹکٹ ہولڈرز میں سے کابینہ تشکیل دیں گے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ آئین کے دشمن کی ایک اور کوشش ناکام ہوئی، جمہوریت کی فتح ہوئی، آج نئی حکومت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP حلف اٹھائیں گے۔ جنید اکبر نے کہا، پشاور ہائی کورٹ نے انصاف کا ساتھ دیا، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک سب کا ہے، سیاست آنی جانی چیز ہے، ہم اکٹھے ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ جنید اکبر اور اعظم سواتی کا وزیر اعلیٰ KP کے حلف سے متعلق بلاول بھٹو کے بیان کا خیر مقدم۔ اعظم سواتی نے کہا، کل پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا فیصلہ بنیادی تھا، اس سے آئینی تعطل
تھم گیا۔ بلاول بھٹو کے الفاظ بھی تاریخی اور سنجیدہ تھے۔ ایسی گفتگو اور سوچ سے ہی ملک اور ادارے آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے خلاف JUIF کی درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو درخواست واپس لے لیں یا ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ JUI کے وکیل نے کہا آپ میرٹ پر فیصلہ کریں۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت میں PTI کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے، چیف جسٹس کے احکامات نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب تک چیف جسٹس کے احکامات کالعدم نہ قرار دیے جائیں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کا IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ بورڈ کی منظوری کے بعد $1.2 ارب جلد ملنے کا امکان۔ IMF نے پاکستانی معیشت کی بحالی اور ماحولیاتی اصلاحاتی پروگرام کو سراہا۔ کہا پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، مہنگائی قابو میں ہے، توانائی شعبے میں گردشی قرض کے خاتمے اور تقسیم کار کمپنی کی نجکاری پر کام جاری ہے۔ ملکی معاشی نمو 3.25 سے 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ IMF نے سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے ملک کے زرعی شعبے کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں توسیع اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا $1 ارب فنڈ کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پانے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا معاہدہ میکرو اکنامک اشاریوں کی بہتری کا عکاس ہے۔ IMF کا پاکستانی معیشت کی رفتار، ادارہ جاتی اصلاحات پر اطمینان اور حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام تر اقدامات کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ پر۔ IMF، عالمی بینک اور امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ امریکی صدر کے معاون خصوصی سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو وسیع تر اقتصادی شراکت میں بدلنے پر گفتگو کی۔ توانائی، معدنیات، زراعت، ٹیکنالوجی، کرپٹو کرنسی میں تعاون بڑھانے سے متعلق امکانات کا جائزہ لیا۔ IMF کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے ملکی معیشت میں بہتری اور استحکام کے سفر کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے حیدرآباد سکھر موٹر وے، ریلوے کے ML1 منصوبے میں معاونت کی درخواست کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی بینک کی زراعت سے متعلق تقریب میں بھی شرکت کی۔ حکومت کو پرائس سپورٹ میکانزم سے دور رہنے اور کسانوں کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریفک معمول پر آ گیا۔ مذہبی تنظیم کے احتجاج کے باعث متاثر ہونے والے شہریوں کے معمولاتی زندگی بحال۔ مرکزی رابطہ پل فیض آباد انٹرچینج کو 6 روز بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ میٹرو بس سروس بھی بحال۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے تمام راستوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ لاہور میں 5 روز بعد اورنج لائن، اسپیڈو بس، میٹرو بس بحال۔ چوک یتیم خانہ، ملتان روڈ، بابو صابو، اسکیم موڑ کے راستے اب بھی بند ہیں۔ 7 روز سے ملحقہ گلیوں کے سامنے کنٹینرز اور خاردار تاروں کی موجودگی سے شہری پریشان ہیں۔ سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سیالکوٹ ایئرپورٹ کے قریب 400 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں پیش فیڈمک اور پیڈمک کی رپورٹ میں متعدد بے ضابطگیوں کا انکشاف، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا سابق دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہ کی۔ سرکاری اراضی کی ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ غزہ جنگ بندی کے تحت رفح کراسنگ کھولنے سے متعلق اسرائیلی میڈیا میں متضاد اطلاعات۔ اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے رفح کراسنگ آج سے کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اقوام متحدہ منظور شدہ بین الاقوامی تنظیموں، نجی شعبے اور ڈونر ممالک کی جانب سے 600 ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے دیا جائے گا۔
لیکن اسرائیلی اخبار نے نامعلوم اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار کے حوالے سے خبر دی کہ لاجسٹک وجوہات کی بنا پر رفح بارڈر آج بھی نہیں کھولا جا رہا۔ اسرائیل کو علاقے کا معائنہ، حفاظتی کلیئرنس اور ٹیم بھیجنے کے لیے وقت لگے گا۔ رفح کراسنگ کل بھی بند رہے گی اور اس کے دوبارہ کھلنے کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سٹی پر فائرنگ کی، جس سے ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو ہم کر دیں گے اور ممکنہ طور پر یہ عمل پرتشدد ہوگا۔ ٹرمپ نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ حماس غیر مسلح ہونے پر آمادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غزہ ڈیل کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا، کہا تمام 20 مغوی واپس آ چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں فرد جرم عائد انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے گواہوں کو 17 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ علیمہ خان پر کارکنان کو احتجاج پر اکسانے اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام ہے۔ علیمہ خان نے آج انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں سزا یافتہ قیدی کی جیل میں بانی پی ٹی آئی جیسی سہولیات کی درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ وکیل درخواست گزار نے کہا جیل میں بانی پی ٹی آئی کو نہ صرف بہترین سہولیات میسر ہیں بلکہ ملاقاتیں بھی کروائی جاتی ہیں، ان کے موکل کو بھی اس طرح کی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ متعدد بار سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دی، عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سن سکتی ہے۔ ضرورت پڑی تو تمام آئینی بینچ کے ججز کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بیٹھیں گے اور فلاں نہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ آئینی بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر کا وکیل عابد زبیری سے مکالمہ۔ جسٹس عائشہ ملک بولی آپ 26ویں آئینی ترمیم سے قابل کے ججز پر مبنی بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کا موقف کیا ہے؟ فل کورٹ بنائیں یا جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکشن دیں؟ پاکستان بار کے سابق صدور کے وکیل عابد زبیری نے کہا فل کورٹ آئینی بینچ تشکیل دے، چیف جسٹس سمیت تمام 24 ججز پر مشتمل بینچ بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوقیل بولے جوڈیشل کمیشن کے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہیں، جوڈیشل کمیشن صرف ایک پینل دیتا ہے، 3 رکنی کمیٹی بینچز بنا سکتی ہیں۔ سابق سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ آج شکارپور کے درانی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا آغا سراج درانی کے انتقال پر اظہار افسوس، سیاسی عوامی خدمات پر مرحوم کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ ارکان کے ساتھ کلفٹن کے نجی اسپتال میں سراج درانی کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آغا سراج کے انتقال سے سیاست میں پیدا ہونے والا خلا مشکل سے پر ہوگا۔ آغا سراج درانی 4 دہائیوں سے پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ وہ 3 مرتبہ صوبائی وزیر، 2 مرتبہ اسپیکر سندھ اسمبلی رہے۔ آغا سراج درانی کا شمار شہید بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی توسیع شدہ تاریخ کا آج آخری دن، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور شہریوں کا تاریخ 30 اکتوبر تک بڑھانے کا مطالبہ۔ صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے کہا ایف بی آر کے سسٹم میں تاحال مسائل ہیں۔ ایف بی آر نے اثاثے اور اخراجات کا ڈیٹا استعمال کر کے نوٹسز بھیجے ہیں، نوٹسز پر عمل درآمد کے لیے وقت دیا جائے۔ 30 نومبر کو ایف بی آر نے گوشتوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کی تھی۔ وفاقی وزراء محسن نقوی اور طلال چودھری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے خیرآمد، اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کی والدہ سے کہا آپ جیسی باہمت ماں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ بولیں بیٹے کو شہادت کی بڑی سعادت نصیب ہوئی، دونوں پوتے بھی وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں شامل ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا شہداء قوم کا فخر اور سرمایہ ہیں، قوم اپنی ہیروز کی قربانیاں کبھی نہیں بھولے گی۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید چند روز قبل اور اگزئی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔
آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ، ایوان صدر اسلام آباد میں اجلاس، چودھری یاسین، اسپیکر چودھری لطیف اکبر، سابق وزیر اعظم سردار یعقوب شریک، چودھری ریاض تنویر الیاس، چودھری پرویز اشرف کی خصوصی شرکت، آزاد کشمیر حکومت کا حصہ رہنے یا اپنی حکومت بنانے پر غور۔ نوشہرہ کے کاہی دیہات میں انسداد پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ بھارت کی طرف سے چلنے والی ہوائیں اور درجہ حرارت میں کمی سے لاہور میں آلودگی میں اضافہ، صبح کے اوقات میں فضا میں آلودگی کا معیار 250 ریکارڈ کیا گیا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ایئر کوالٹی انڈیکس 164۔ شہریوں کو کھڑکیاں بند رکھنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آلودگی پھیلنے سے روکنے میں ہر شہری اپنا بھرپور کردار ادا کرے، احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے شہری موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب کے چین میں آئی ٹی کمپنی کے ساتھ ایم او یو پر دستخط۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق کرمانی کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ پنجاب میں زراعت کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے، فصلوں کی کاشت اور بعد کے مراحل کی سیٹلائٹ سے مانیٹرنگ ہوگی، جدید نظام سے فصلوں کا جغرافیائی سروے کیا جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے کی 2 سے 3 روز میں بحالی کا امکان، مرمتی کام تیزی سے جاری۔ جنرل مینیجر M5 موٹر وے کے مطابق ابتدائی طور پر موٹر وے کی ایک سائٹ کو مرمت کر کے 2 طرفہ ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ جلال پور پیروالا سے اچھ شریف تک 37 کلومیٹر کا سیکشن ابھی بند ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور میں دریائے چناب اور دریائے سندھ کے درمیانی حصے میں کٹاؤ ہو گیا، کئی گاؤں زد میں آ گئے۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاک افغان تنازع میں قطر، سعودی عرب اور UAE کردار ادا کر سکتے ہیں، سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو۔ کہا افغانستان سے روزانہ جھگڑوں سے بھارت خوش ہوگا، بھارت چاہتا ہے کہ پاک افغان اتنی تلخی بڑھے کہ وہ فائدہ اٹھا سکے۔ ہم افغانستان پر حملے سے خوش نہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ ہمارے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، آخر پاکستان کب تک سہتا رہے؟ گجرانوالہ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سے مہلکہ فیکٹری میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ آگ اور دھواں اسکول کے کلاس روم تک پہنچ گیا۔ اساتذہ نے مقامی افراد کی مدد سے طلبہ کو باہر نکالا۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلبہ محفوظ ہیں۔ بھگدڑ مچنے سے 2 طالبات معمولی زخمی ہیں۔ کراچی کی افغان بستی میں مکانات گرانے کا کام جاری۔ پولیس کے مطابق مقامی افراد افغان بستی میں خالی مکانات پر غیر قانونی قبضے کی کوشش کر رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حلقہ NA1 چترال میں ضمنی الیکشن کا عمل روک دیا۔ نشست عبداللطیف چترالی کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی۔ عبداللطیف چترالی کے وکیل نے کہا گرفتاری دے چکے سزا کے خلاف ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کراچی میں کمال اتاترک روڈ پر سرکاری گاڑی کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج۔ محکمہ آبپاشی کے سینئر آفیسر کی گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ پولیس کے مطابق گاڑی کے ڈرائیور اسد اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی۔ کراچی میں جناح اسپتال کے ڈاکٹروں نے کامیاب آپریشن کر کے 40 سالہ شخص کی زندگی بچا لی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق گھریلو جھگڑے کے دوران متاثرہ شخص کی گردن کے دائیں جانب چاقو گھس گیا۔ چاقو بڑی خون کی شریانوں کی خطرناک حد تک قریب تھا۔ شعبہ حادثات میں زخمی حالت میں آنے والے شخص کے فوری ٹیسٹ کروا کر کامیاب سرجری کی گئی۔ اسلام آباد انتظامیہ اور CDA کی راول جھیل کی صفائی مہم، کشتیوں کا استعمال، جھیل کے کنارے جنگلی پودوں، پلاسٹک بیگز اور گندگی کو صاف کیا جا رہا ہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 30 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ کی وزیر ثقافت و سیاحت
ذوالفقار شاہ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ احمد شاہ نے بتایا کہ 39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں 141 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ اس بار فیسٹیول میں تھیٹر، میوزک اور فلمز کے ساتھ فائن آرٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 7 دسمبر تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں موسیقی، آرٹ اور ثقافتی رنگوں کی بہار ہوگی۔ وزیر ثقافت و سیاحت سندھ نے کہا، دنیا بھر کے لوگ اپنی ثقافت کو فروغ دیں گے اور ہماری ثقافت کو جانیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ دیہی خاتون سمیت ہر عورت کا تحفظ ان کی ریڈ لائن ہے۔ چاہتی ہیں کہ دیہی خواتین صرف کاشتکار نہ رہیں بلکہ خود فیصلہ ساز اور معاشی قوت بنیں۔ دیہی خواتین کے عالمی دن پر پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ دیہی خواتین محنت، محبت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ قربانی کی زندہ مثال ہیں۔ بھارتی نژاد خارجہ پالیسی کے ماہر ایشلے ٹلس خفیہ امریکی دفاعی دستاویزات غیر قانونی طور پر اپنے گھر میں رکھنے کے الزام میں گرفتار۔ ورجینیا میں ان کے گھر سے 1000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ دستاویزات ملی، جن میں امریکی فوجی طیاروں کی صلاحیتوں سے متعلق معلومات بھی شامل تھیں۔ محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر انہیں زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور $2.5 لاکھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ وہ کئی دہائیوں سے امریکی حکومت سے منسلک ہیں، جس کے باعث انہیں حساس دفاعی معلومات تک رسائی حاصل تھی۔ FBI کا کہنا ہے کہ ٹیلس نے حالیہ برسوں میں چینی حکام سے متعدد ملاقاتیں کی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل فائنینشیل سینٹر کورٹ کا بھارتی بزنس مین BR شیٹی کے خلاف فیصلہ، 16 کروڑ 87 لاکھ درہم ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا، شیٹی نے 2018 میں بینک آف انڈیا سے $50 بلین کے قرض کے لیے ذاتی ضمانت پر حلف کے دوران جھوٹ بولا۔ عدالت نے فوری رقم ادا نہ کرنے پر 9% سالانہ سود کا بھی حکم دے دیا۔ BR شیٹی کو ادائی تک روزانہ تقریباً $11,341 سود ادا کرنا ہوگا۔ شیٹی کی کمپنی 2020 میں $4 ارب کے خفیہ قرضوں کے انکشاف پر دیوالیہ ہو گئی تھی۔ 2020 میں BR شیٹی نے استعفیٰ دیا اور بھارت واپس چلے گئے۔ اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 کی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھر سے 2800 فلمیں موصول۔ دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک کی 2800 فلمیں ایک فیسٹیول میں ہونا بذات خود ایک نیا ریکارڈ ہے۔